کہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ بھی تجھے کیسے پتا ہے؟ ابو سفیان نے بھی کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ ایسے ہوا تھا؟ اس نے کہا جی کہ میں تو اس مسجد کا نگران ہوں نا، میں تو دیکھ بھال کرتا ہوں اس کی۔ ایک رات تھی، اس رات میں ایسا ہوا کہ مسجد کا ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس دروازے کو بند کرنے کی، دروازہ بند نہ ہوا۔ آخر ہم نے یہ سمجھا کہ اوپر سے کوئی وزن آیا ہے جس وجہ سے یہ تنگ ہو گیا ہے اور یہ اب بند نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ چلو کل مستری کو بلائیں گے کسی کو اور دیکھے گا وہ کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہم دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے گئے، دروازہ کھلا رہ گیا۔ تو صبح ہم آئے تو دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا، اور وہ جو سامنے اس کے پتھر پڑا ہوا تھا اس میں ایک سوراخ ہوا تھا۔ وہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ اس میں سوراخ کرنا بظاہر ممکن ہی نہیں ہے، اس زمانے میں ڈرل مشینیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو اس میں سوراخ کہاں ہو سکتا تھا، اور کافی بڑا سوراخ تھا۔ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام نے اپنی انگل کو سیڑھی ہوگی، تو جبریل کی انگل پتہ نہیں اس وقت انہوں نے کس سائز کی بنا رکھی ہوگی۔ بہرحال خاصا بڑا سوراخ تھا۔ تو میں نے جو ہی اس سوراخ کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا دنیا میں، تو وہ معراج پر جائے گا اور اسی مکے سے آ کے یہاں مسجد اقصی میں پہنچے گا، اور یہاں اس پتھر کے ساتھ اس کے جانور کو باندھا جائے گا۔ ہم حیران ہوا کرتے تھے کہ اتنے بڑے پتھر کے ساتھ کس طرح باندھا جائے گا درخت کو۔ تو ہم اس انتظار میں تھے کہ اس درخت اس پتھر کے ساتھ کب کوئی آئے گا تو کیسے باندھا جائے گا۔ لیکن اس دن جب دروازہ نہیں کھلا تو میں صبح آیا، دیکھا کہ اس میں سوراخ ہوا ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ آخری نبی آ گیا ہے۔ وہ آج رات سوار ہو کے مسجد اقصی میں اتر چکا ہے اور آسمانوں تک جا چکا ہے۔ ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ وہ جائے گا اور اس کے چوپائے کو یہاں پتھر کے ساتھ باندھا جائے گا۔ اس پتھر میں سوراخ نشانی ہے اس بات کی کہ باندھا گیا تھا ویسے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے چند ایسی چیزیں کر رکھی تھیں تاکہ یہ عظمت مصطفیٰ اجاگر ہوتی رہے، ورنہ دروازہ بند ہو تو تب جبریل کو جانے میں کیا رکاوٹ ہے، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے میں کیا رکاوٹ ہے۔ وہ آسمانوں پر لے جا سکتے ہیں، آپ کے گھر سے لا سکتے ہیں، تو مسجد میں داخل کرنا کون سا مشکل تھا؟ ان کے لیے کوئی دیوار یا کوئی دروازہ کیا حجاب بنتا تھا؟ مگر اللہ پاک نے یہ بتانے کے ہاں، اور اس پادری نے یہ بھی بتایا کہ صبح ہم وہاں پہنچے اور دیکھا تو دروازہ ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی اس میں خرابی نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک بند ہو رہا تھا جس طرح معمول کے مطابق بند ہوتا ہے۔ تب ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے اس کو کھلا رکھنے کے لیے کہ اس کا جب محبوب آئے تو دروازہ کھلا ہو اندر جانے کے لیے۔ اس کھلے دروازے کے لیے، اس کھلے دروازے سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور پھر وہ مشہور نماز، ایسی امامت بھی کس امام نے کرائی ہوگی کہ سارے انبیاء موجود ہیں اور وہاں اس انتظار میں ہیں کہ آئے وہ نبیوں کا آقا اور نماز پڑھائے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کے صافی میں کھڑے ہو گئے۔ یہ تواضع ان کے ساری بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، بڑا حیران ہوتا ہے آدمی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اس سارے سفر کے گویا دولہ آپ ہیں، اس سارے سفر کے شہنشاہ آپ ہیں، تو نماز آپ ہی نے پڑھانی ہے، لیکن مزے سے جا کے ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی اور کوئی پڑھائے گا، شاید ابراہیم علیہ السلام پڑھائیں یا موسیٰ علیہ السلام پڑھائیں یا کوئی اور پڑھائے۔ از خود آگے نہیں بڑھے، جبریل امین آئے، آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور جا کے مصلی پر کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ آپ اقتداء کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے ہیں، امامت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آگے جو سلطنتیں کر گئے تھے وہ بادشاہ تھے، آج وہ پیچھے کھڑے تھے، اور جو پیچھے آیا تھا آج وہ آگے کھڑا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
گویا اول بھی ہیں، انبیاء کے حوالے سے اول بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ اول اس لیے کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اور انبیاء آپ کے بعد ہیں، اور آپ آخر اس لیے ہیں کہ انبیاء دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے ہیں اور دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضور بعد میں ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ اللہ پاک نے یہاں مسجد اقصیٰ میں کرا دیا کہ جو پیچھے آیا تھا وہ آگے ہو گیا ہے، اور جو پہلے آئے تھے وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج یہیں سے جو آگے سفر ہے اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ پچھلا سفر جو ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ ہمارے حوالے سے، اردو کے حوالے سے تو سارا معراج ہے، لیکن عربی کے حوالے سے پہلا سفر اسراء ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اسراء کا جو مصدر ہے اسراء ہے، یعنی وہ سیر کرانا ہے، یعنی وہ زمین پر جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور اوپر چڑھنے والا سفر جو ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی ہی پر تشریف لے گئے تھے۔ براق جو ہے ادھر آ کر باندھ دیا گیا تھا، بس احادیث میں اتنا ہی ہے کہ وہاں براق باندھ دیا گیا۔ اب پھر کیا ہوا براق کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر براق کو کوئی کھول کے لے گیا، کوئی دوسرے کارکنان قضاء و قدر آ کے اس کو لے گیا، یا کیا ہوا پھر کچھ پتہ نہیں۔ براق کا ذکر وہیں تک ہے کہ اس نے آپ کو وہاں تک پہنچانا تھا، اسراء اس نے کرانا تھا، بس اسراء کی ڈیوٹی اس کی سپرد کی گئی تھی۔ اسراء ہو گیا، براق معلوم نہیں پھر اس کا کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کی امامت کی، پھر انبیاء کو خطاب کیا، اس کے بعد جب اوپر جانے کا مرحلہ آیا تو ایک سیڑھی لائی گئی، وہ آسمان تک پھیلی ہوئی۔ وہ اس طرح کی سیڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جو خود بخود حرکت کرتی ہیں، جس طرح ہمارے بھی آج کل الیکٹرانک سیڑھیاں ایسی ہیں کہ وہ خود چلتی ہیں، خود چلنے لگتی ہیں، اور اوپر آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سیڑھی اوپر چڑھتی جاتی ہے۔ وہ کوئی اس قسم کی سیڑھی تھی، کسی روحانی قوت کے ساتھ چڑھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی وہ سیڑھی۔ اور دوستو، اس کائنات میں کہ ایسی ایسی حقیقتیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیڑھی ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس سیڑھی کی شاخیں پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں۔ تو جب کسی بندے کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ کارکنان قضاء و قدر کھینچ کے اس سیڑھی کو وہاں لے آتے ہیں۔ سیڑھی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو کھینچ کے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اس پر اگر نیک بندہ ہے تو اس کی روح کو اس پر رکھ کر لے جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہے، روحیں اس پر رکھی جاتی ہیں اپنے اپنے موقع پر۔ وہ سیڑھی مختلف شاخیں مختلف جگہوں سے اس مرکزی سیڑھی کے ساتھ آ کر مربوط ہوتی رہتی ہیں، وہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اتنی خوبصورت سیڑھی ہے کہ جب آدمی کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس کو وہ سیڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس پر اس کی نگاہیں جم جاتی ہیں، ٹکٹکی لگ جاتی ہے۔ فرشتے جب اس کی روح نکال کے وہاں رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے بندے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس سیڑھی کے حسن کے دیدار میں آنکھیں جھپکتی ہی نہیں ہیں، اتنا حسن ہوتا ہے کہ وہ بندہ مومن اس کے دیدار سے سرشار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے حسن کو دیکھ کے مسحور ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں اس کی نگاہیں جم جاتی ہیں۔ اسی دوران روح قبض کر کے وہاں رکھ دی جاتی ہے۔ گویا ان مومنین کی روحوں کو یہ بھی